تلاوت کی ہے سورہ مائدہ کی آیت۔ مومنین ذرا غور تو کیجئے، اس آیت کی تلاوت کرتے ہی یہاں کی فضاؤں میں غدیری ماحول بن جاتا ہے۔ آج اس نوری محفل میں بات بھی نور کی ہی ہونی ہے۔ میری اور آپ کی یہ طویل زندگانیاں بھی ختم ہو جائیں تب بھی ہم کافی حد تک نا آشنا رہیں گے ان کے فضائل سے، جن کو کہا جاتا ہے امام متقین، وسیع رسول، زوجائے بطول، والد شبیر و شبر، سوار دوش پیمبر، خطیب منبر سلونی، قسیم جنت و النار، فاتح بدر و خیبر، قاتل مرحب و انتر، کل ایمان، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب، صلوات۔ مومنات، ہماری کیا مثال کہ ہم مولائے کائنات علی کے عین سے بھی آشنا ہو سکے۔ یوں تو مزاجاً، عادتاً، اخلاقاً اور قانوناً فضائل اہل بیت پڑھنے کا ہم کو حکم ہے، مگر جس دن کے ذرے ذرے نے علی پکارا ہو، اس دن یہ کیسے ممکن ہے کہ بات کچھ اور ہو۔ بس اس مختصر وقت میں آج بات ہوگی تو ان کی۔ اب میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے ختم کروں؟ بات آج ان کی ہوگی جن کے لیے ہم سب کا اتفاق ہے کہ جس نقطۂ کمال پر ہم سب کا اتفاق ہے اسے علی کہتے ہیں، صلوات۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں مانتے ہیں مگر بولتے نہیں، مگر ہم وہ لوگ ہیں، وہ قوم ہے کہ جو مانتے ہیں وہی بولتے ہیں، جو بولتے ہیں وہی مانتے ہیں، چاہے جان بھی چلی جائے۔ کمال ہمارا یہ ہے کہ ہم سچ کی راہ پہ ہم مر کر بھی مطمئن ہیں اور وہ ہمیں مار کر بھی مضطرب ہے۔ سارا کمال عقیدوں کا ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہو تو علی والوں کی خاموشی بھی کمال ہے اور گفتگو بے مثال ہے۔ ہم خاموش رہیں تو بھی حق پر ہے، بول پڑے تو بھی حق پر ہے، کیونکہ عقیدہ ولایت رکھتے ہیں، صلوات۔ عقیدہ صحیح نہ ہو، عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہو تو اگر صفا اور مروہ کے بیچ راہ خدا میں شہید ہو جائیں سعی کرتے ہوئے، کوہ ابو قیس کے برابر پہاڑ صدقہ بھی دے دیں اور مجاہد فی سبیل اللہ بھی مارے جائیں، حکم نبی یہ ہے کہ اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ بس یہی اسلام کی حقیقت ہے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے اپنے بعد کوئی جانشین نہیں بنایا، امت پر فیصلہ چھوڑ گئے۔ یہاں میں کہوں گی کہ ایک پودا لگانے والا مالی بھی اگر ایک آدھ دن کے لیے کہیں جا رہا ہو تو کسی کو اپنے پودے کو پانی ڈالنے کی ذمہ داری سونپ کے جاتا ہے۔ پھر تم لوگ کیسے توہین رسول کر سکتے ہو؟ وہ اسلام لانے والے پیغمبر، وہ نور کا منبر، وہ نبیوں کے سردار، وہ حامل کل اسرار، وہ صافی روز محشر، وہ مالک حوض کوثر، وہ نور مشرق و مغرب، وہ صادق حجاز یثرب، بے شک اپنی زبان صادق سے اپنے جانشین کا اعلان کر کے گئے۔ کب اور کہاں؟ اے مسلمانوں، آؤ اور تاریخ کے ان سنہرے اوراق میں جھانک کر دیکھیں کہ آج بھی 10 ہجری کی ذی الحج کا 18واں دن تاریخ میں گواہ بن کے چمک رہا ہے۔ وہ دن جب میرے پیارے نبی آخری حج ادا کر کے چلتے چلتے مقام غدیر تک پہنچے، ایسا مقام جو کہ تمام عرب کے بیچ میں ایسا مرکز تھا کہ حج کے لیے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کا اجتماع وہی ہوتا تھا۔ بس اسی مقام سے سب اپنے اپنے شہروں اور ملکوں کی طرف روانہ ہوتے تھے، یعنی کہ غدیر کا میدان ایک ایئرپورٹ کی مانند تھا۔ اس سے بہتر اور کوئی جگہ ہی نہیں ہو سکتی تھی اعلان ولایت کے لیے۔
بس جس گھڑی میرے نبی مقام غدیر تک پہنچے، جبریل آئے بلغ کی سرگوشیاں کانوں میں کر چکے تھے کہ خدا کہتا ہے اے رسول، اگر یہ کام نہ کیا تو سمجھو رسالت کا حق ادا نہ ہوا۔ بس یہ کام ہونا تھا۔ آقا نے سب کو رکوایا اور ہر اونٹ کے اوپر سے پلان اتار کر اس کا منبر بنوایا۔ آگے نکل جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کو آگے بلایا، اور ایک مرتبہ جب آخری خطبہ شروع کیا، فضاؤں میں ولایت کی مہک پھیلی، یہاں تک کہ فرشتوں نے آسمان کو نور کے کمکموں سے سجایا اور قطاروں میں حالت انتظار میں کھڑے ہو گئے، منتظر تھے کہ ایک آواز گونجی۔ نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا، دو نور آج ایک نظر آتے تھے۔ بلند کر کے دستے علی کو سردار دو عالم پکارے، من کنت مولا فہذا علی مولا صلوات۔ بس چند اشعاروں کو سنا کر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے، جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے، دنیا میں علی سب سے قداور نظر آئے۔ سورج کی کہیں دھوپ کہیں عشق کا سایہ، سورج کی کہیں دھوپ کہیں عشق کا سایہ، ایک وقت میں دو طرح کے منظر نظر آئے۔ ایک نور کے دو ٹکڑے تھے آئینہ کم میں، ایک نور کے دو ٹکڑے تھے آئینہ کم میں، جس رخ سے بھی دیکھا وہ برابر نظر آئے۔ اعلان ولایت کا ہزاروں نے سنا تھا، اعلان ولایت کا ہزاروں نے سنا تھا، مانگی جو شہادت تو 72 نظر آئے۔ اللہ ہرے معجزائے نور ولایت، اللہ ہرے معجزائے نور ولایت، اندھوں کو بھی میدان میں حیدر نظر آئے۔ صدق اللہ العلی۔